اللهم صل على بدر التمام اللهم اللهم صل صل على على نور نور الظلام الظلام اللهم اللهم صل صل على على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام يا إمام الرسل ويا سندي أنت باب الله ومعتمدي فبدنياي وبآخرته يا رسول الله خذ بيدي بسم الله الرحمن الرحيم وأكثر قوس منها بين جزء من الثانية ونقطة المشرق أو بين مركز الكوكب ونقطة المشرق وهي القوس التي لا يقع نقطة الشمال والجنوب فيها يقال له سية المشرق لأن بعده من المشرق هذا المقدار من الوسعة. چلیں جی، کل ہم نے پڑھا تھا چھٹا دائرہ دائرۃ الافق. اس کی تعریف ہم نے دیکھی کہ دائرۃ الافق وہ دائرہ ہے جو کرۂ عالم کو نصف فوقانی اور نصف تحتانی میں تقسیم کرتا ہے. یہ واسطہ بنتا ہے نصف فوقانی میں اور نصف تحتانی میں. اور اس کے کتب کیا ہیں؟ سمت الراس اور سمت القدم، یہ اس کے کتب ہیں. اور پھر اس کے بعد دیکھا کہ یہ معدل کو دو نقطوں کے اوپر قطع کرتا ہے. ان کو کہتے ہیں نقطہ مشرق اور نقطہ مغرب. اور منطقۃ البروج کو بھی دو نقطوں کے اوپر قطع کرتا ہے. ان کے نام کیا ہیں؟ طالع اور غارب. اور پھر دیکھا کہ غارب کو سابع کہا جاتا ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ چلیں نہیں، اب اس دائرے کی اندر جو قوسیں ہیں مشہور ان کو بیان کرتے ہیں. اس دائرہ یعنی دائرۃ الافق کی وہ سب سے چھوٹی قوس جو منطقہ کی کسی جزء معین اور نقطہ مشرق کے درمیان ہے. ٹھیک ہے، منطقہ کی جزء معین اور نقطہ مشرق کے درمیان ہے، یا کسی کوکب کے مرکز اور نقطہ مشرق کے درمیان ہے. اس قوس کا نام ہے ساعۃ المشرق. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ساعۃ المشرق کہتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ لیکن اس میں ایک شرط ہے، یہ وہ قوس ہے کہ جس کے درمیان نقطہ شمال اور نقطہ جنوب نہ آئے. نقطہ شمال اور نقطہ جنوب نہ آئے، اس کو کہتے ہیں ساعۃ المشرق. دیکھیں ذرا، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ چلیں جی، مثلا مثال کے طور پر اس کو آپ فرض کریں کہ یہ کیا ہے؟ مشرق، نقطہ مشرق، اور یہ منطقۃ البروج کی یہ جز. ٹھیک ہے جی. اب دائرۃ الافق کی یہ جو قوس بنے گی، یہ قوس یہ کیا کہلائے گی؟ ہاں، یہ ساعۃ المشرق، یہ والی اتنی قوس، یہ ٹھیک ہے جی. یہ ساعۃ المشرق، یہ ساعۃ المشرق ہے، کیونکہ یہ نقطہ مشرق اور منطقۃ البروج کے جزء معین کے درمیان ہے. اور یہ افق کی قوس ہے. کس کی؟ افق کی قوس. ایسے یہ ایسے ہوگا. ٹھیک ہے، یہ دائرۃ الافق ہے نا، تو اس کی یہ قوس یوں کہہ لیں آپ. ٹھیک ہوگی بھاجی؟ ہاں، یہ کیا ہے؟ کہلاتی ہے ساعۃ المشرق. یا دوسری تعریف کیا ہے کہ کسی کوکب کے مرکز اور نقطہ مشرق کے درمیان ہو. ٹھیک ہے، مثلا مثال کے طور پر یہاں کوکب ہے، اس جگہ لگا لیں آپ کوکب. ٹھیک ہے، ادھر یہ کوکب ہے. ٹھیک ہے، تو اب کوکب اور یہ نقطہ مشرق ادھر، یہ جو قوس بنے گی ایسے، یہ افق کی ایسے، یہ والی، یہ کیا کہلائے گی؟ ساعۃ المشرق. ساعۃ المشرق. سمجھ آ گئی باجی؟ تو ساعۃ المشرق دائرۃ الافق کی وہ سب سے چھوٹی قوس ہوتی ہے جو نقطہ مشرق میں اور منطقۃ البروج کے جزء معین میں ہو، یا نقطہ مشرق میں اور کسی کوکب کے مرکز کے درمیان. لیکن اس میں شرط کیا ہے کہ نقطہ شمال اور نقطہ جنوب نہ آئے. اب یہ دیکھو، اب یہ نقطہ مشرق ہے، اب یہاں سے اس طرف والی یہ بھی کوکب کے مرکز کے درمیان بن جائیں گے نا، لیکن اس میں یہ نقطہ شمال اور نقطہ جنوب آ رہے ہیں، اس کو نہیں کہیں گے.
ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے وہ کہ نقطہ شمال اور نقطہ جنوب جس کے اندر نہ آئے، اس کو ساعت المشرق کہتے ہیں. اس میں ایک اور بات سمجھ لیں، ساعت المشرق بعض صورتوں میں ہوتی ہے، بعض صورتوں میں ساعت المشرق نہیں ہے. مثلا سورج کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب سورج یہ معدل النہار کے اوپر ہوگا ادھر، ٹھیک ہے، اچھا تو پھر اس وقت جو ساعت المشرق ہوگی وہ منتفی ہوگی، یعنی کہ نہیں ہوگی، نہیں نکلے گی ساعت المشرق. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں منطقۃ البروج اور نقطہ مشرق میں دوری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں نہیں نکلے گی. اسی طرح اگر کوئی کوکب یہ معدل النہار کے اوپر واقع ہے، کوئی کوکب، تو پھر اس کوکب کی ساعت المشرق نہیں ہے. ساعت المشرق کا تعلق ہے نا یہ تین چیزوں کے ساتھ ہے. نمبر ایک کوکب کا طول، نمبر دو کوکب کا میل، ٹھیک ہے، اور عرض بلد. ان کے اعتبار سے جتنا میل ہوگا، جتنا طول ہوگا، جتنا عرض بلد ہوگا، اس کے اعتبار سے جو ساعت المشرق ہے وہ کم زیادہ ہوتی رہے گی. مثلا مثال کے طور پر کوکب ہے ادھر، یہ 23.5 درجے اس کا میلان ہے معدل النہار سے، ٹھیک ہے جی، ادھر کوکب ہے. تو اب یہ جو قوس بنے گی یہ ساعت المشرق کہلائے گی، اور یہ کتنی ہوگی؟ 23.5 درجے ہوگی. ٹھیک ہے جی. اگر کوکب دور ہو گیا ہے تو مزید بڑھ جائے گی. سمجھ آ گئی بات؟ کوکب معدل کے پاس آتا جائے گا تو ساعت المشرق کم ہوتی جائے گی، حتیٰ کہ اگر معدل کے اوپر آ گیا ہے تو ساعت المشرق بالکل منتفی ہو جائے گی. اور جیسے جیسے معدل سے دور ہوتا جائے گا تو ساعت المشرق بھی بڑھتی جائے گی. سمجھ آ گئی بات؟ اسی طرح ساعت المغرب بھی ہے، ساعت المغرب بھی، اس کو بھی آگے بیان کرتے ہیں. چلیں جی، اور اکثر ترجمہ کر لیں. واکثر قوس منہا، اور سب سے چھوٹی قوس جو ہونے والی ہے دائرۃ الافق کی، جو واقع ہے درمیان جز کے، جز کس کی؟ فلک البروج، منطقۃ البروج کی، فلک البروج کی، اور درمیان نقطہ مشرق کے، یا واقع ہے درمیان مرکز کوکب کے اور درمیان نقطہ مشرق کے. شارح بیان کرتے ہیں وحی القوس، اور یہ وہ قوس ہے کہ لا یقع، نہیں واقع ہوتا نقطہ شمال یا جنوب فیہا، اس کے اندر. سمجھ آگئی بات جی؟ جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہے یقال لہو، کہا جاتا ہے اس کو ساعت المشرق، اس کو ساعت المشرق کہا جاتا ہے. قرآن شریف میں ساعتن آتا ہے نا، ذو ساعت من ساعت، ذو ساعت، تو ساعت لأن بعدہ، کیونکہ بس یہ وجہ تسمیہ ہے کہ ساعت المشرق، یہ دائرۃ الافق کی یہ جو قوس ہوتی ہے جو نقطہ مشرق اور کسی کوکب کے مرکز یا نقطہ منطقۃ البروج کی کسی جزء معین کے درمیان، اس کو ساعت المشرق کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس قوس سے ہمیں جو کوکب کا مشرق سے بعد ہے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا اس کا بعد ہے. بعد کی مقدار اور اس کی جو وسعت ہے وہ ہمیں معلوم ہوتی ہے. اس وجہ سے اس کا نام کیا ساعت المشرق ہے. چلیں جی، کیونکہ بعد اس کا مشرق سے، کوکب کا مشرق سے یہ مقدار وسعت ہے. ہاں، اس لیے کہ بعد کوکب کا مشرق سے یہ مقدار ہے، اتنی مقدار ہے وسعت سے، یعنی اتنی وسعت ہے، تو اس وجہ سے اس کو ساعت المشرق کہتے ہیں. اچھا ایک سمجھ لیں، سورج کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو سورج معدل النہار پر کب آتا ہے؟ سال میں 2 دفعہ آتا ہے نا. ایک آتا ہے کب؟ اول حمل، یعنی تقریباً 20-21 مارچ کو، اور دوسری دفعہ اول میزان میں آتا ہے. اور یہ کون سا مہینہ بنتا ہے؟ 21-22 دسمبر، ستمبر. ہاں، ستمبر کی تقریباً 21-22. ٹھیک ہے جی، سمجھیے ذرا بات. تو مطلب یہ ہے کہ اول حمل اور اول میزان میں جس وقت سورج ہو تو اس وقت سورج کی جو ساعت المشرق ہے وہ منتفی ہوگی، معدوم ہوگی، نہیں نکلے گی. اب اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ کیا ہوتی جائے گی؟ بڑھتی جائے گی. ٹھیک ہے جی، حتیٰ کہ یہ تقریباً 22 جون کو یہ سب سے زیادہ ساعت بنے گی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ پھر اس کے بعد ساعت کے اندر پھر کمی آنی شروع ہو جائے گی.
ٹھیک ہے، حتیٰ کہ اول میزان میں پھر وہ ساعت المشرق بالکل منتفی ہو جائے گی، پھر اس کے بعد پھر ساعت المشرق کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ آگے دسمبر کے اندر 22 دسمبر کو جو ساعت المشرق ہوگی وہ سب سے زیادہ ہوگی۔ جی سمجھ آ گئی بات؟ جی چلیں جی۔ اور سب سے زیادہ کتنی ہوتی ہے؟ یہ مدار سرطان اور مدار جدی، اتنی، اس سے زیادہ نہیں ہوتی سورج کی، اور یہ ہم لے رہے ہیں یہ خط استوا کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، جو ارض بلد جن کا آتا ہے یہ خط استوا پر جو لوگ رہتے ہیں ان کے اعتبار سے۔ چلیے جی، اکثر قوس منها بین احدهما بین جزء من الثانیة او مرکز الکواکب و نقطة المغرب یقال له ساعت المغرب۔ ساعت المغرب، چلیں جی، یہ تو آپ نے سمجھا ساعت المشرق، اب ساعت المغرب بھی سمجھ لیں۔ ساعت المغرب یہ ساعت المشرق کے برعکس ہے، ٹھیک ہے جی۔ ساعت المغرب کیا ہوگا کہ نقطہ مغرب اور منطقۃ البروج کے جزء معین کے درمیان، ٹھیک ہے، یا نقطہ مغرب اور کسی کوکب کے مرکز کے درمیان جو دائرۃ الافق کی قوس بنتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کیا؟ ساعت المغرب۔ لیکن اس کے اندر نقطہ شمال اور نقطہ جنوب نہ آئیں قوس کے اندر، تو تب جس طرح کہ آپ نے یہ دیکھے اسی طرح دوسری طرف آپ کو یہ نظر آ جائے گا۔ سمجھ آ گیا جی؟ چلیں جی، یہ ساعت المغرب اور ساعت المشرق تقریباً برابر ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ ان کے اندر برابری ہو، برابری ضروری نہیں ہے۔ چلیں جی، اور اکثر قوس وہ اکثر قوس منہا، اور سب سے چھوٹی قوس جو ہونے والی ہے دائرۃ الافق کی، جو درمیان ہے ان دو میں سے ایک کے، اشارے ضمیر کا مرجع بیان کرتے ہیں، یعنی درمیان ہاں ثانیہ کی جزء یا کوکب کے مرکز کے اور نقطہ مغرب کے، یقال لہ اس کو کہا جاتا ہے ساعت المغرب۔ سمجھ آ گیا جی؟ چلیں جی آگے۔ والدوائر الصغار الموازية لها أي للدائرة الأفق وهي التي يساوي بعدها عنها في جميع الجهات مقنطرات، فإن كانت فوق الأفق فمقنطرات الارتفاع، وإن كانت تحته فمقنطرات الانحطاط۔ آگے چلیں، بس اتنا ہی۔ اچھا جی، تو اس فصل کے اندر دوائر اعظام اور جو مشہور قوسیں ہیں ان کا بیان ہے، اور اسی طرح جو مشہور صغیر دائرے ان کا بھی بیان ہے۔ یہ جو دائرۃ الافق ہے اس کے اندر صغیر دائرے بھی ہیں۔ صغیرہ دائرہ سمجھتے ہیں نا، جو قرہ کو دو برابر حصوں کے اندر تقسیم نہ کرے، بلکہ قرہ کے دو حصے نکلیں، ایک حصہ کیا ہو قطعہ بڑا ہو، دوسرا چھوٹا، اس کو کہتے ہیں دائرہ صغیرہ۔ یہ جو دائرۃ الافق ہے، یہ دائرۃ الافق، اس کے موازی جو اوپر یا نیچے دائرے بنیں گے ان کو کہا جاتا ہے مقنطرات۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مقنطرات۔ جیسے مثلا آپ یہ ادھر ایسے، میرے خیال نظر نہیں آ رہا آپ کو نا، ہلکا ہے، چلے اب نظر نہیں آتا، تو مثلا آپ ادھر رکھ کے نا اور دائرے قرہ کو ایسے گھما دیں تو ادھر ایک دائرہ بن جائے گا، پھر آپ ادھر رکھ کر آپ گھما دیں، کرتے جائیں حتیٰ کہ اوپر تک چلے جائیں، یہ سارے کیا بن جائیں گے؟ مقنطرات۔ اسی طرح نیچے بھی آپ بنا دیں، ٹھیک ہے، ان کو کہا جاتا ہے مقنطرات الارتفاع۔ اوپر جو ہیں وہ مقنطرات الارتفاع کہلائیں گے، افق سے اوپر، اور جو نیچے ہیں ان کو مقنطرات الانحطاط کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس کی ایک تصویر بھی دیکھ لے، جیسے مثلا یہ ہے، یہ سرخ نظر آ رہا ہے نا، اس کو آپ فرض کریں کیا؟ دائرۃ الافق ہم فرض کر لیتے ہیں۔ اب اس کے موازی اوپر جو دائرے ہیں، یہ دائرہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دائرہ موازی نظر آ رہا ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ مقنطرات۔ اسی طرح نیچے ہیں یہ، ٹھیک ہے، تو جو اس کے اوپر ہیں ان کو کہا جاتا ہے مقنطرات الارتفاع، اور جو نیچے ہیں ان کو کہا جاتا ہے انحطاط۔ سمجھ آ گئی بات؟ چلیں ترجمہ کریں۔ والدوائر الصغار، اور چھوٹے دائرے، الموازیہ جو موازی ہیں، لہا دائرۃ الافق، ای لدائرۃ الافق، یہ اشارے نے کیا بیان کیا؟ ضمیر کا مرجع بیان کیا۔ آگے واہی التی یساوی، یہ موازیہ کی تعریف کی ہے کہ دائرۃ الافق کے موازی دائرے صغیرے کون سے ہوں گے؟ وہ ہوں گے
کہ تمام جہتوں کے اندر جو فاصلہ ہے بعد ہے وہ ایک جیسا ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے مثلا یہ دیکھیں، یہ مقنطرہ ہے، یہاں جتنا بعد ہے اتنا یہاں بھی بعد ہے، اتنا یہاں بھی بعد ہے، مثلا 30 درجے لگا لیں۔ اسی طرح باقیوں کے اندر بھی سمجھ لیں، ان کو کہا جاتا ہے مقنطرات۔ چلیں جی، وہی اللتی، اور یہ وہ ہیں کہ یساوی بعدھا، برابر ہوتا ہے جن کا بعد عنہا دائرۃ الافق سے، فی جمیع الجہات، تمام جہتوں میں۔ مقنطراتن، یہ جو دائرے ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں؟ مقنطرات۔ آگے شارح بیان کرتے ہیں فَإِنْ كَانَتْ فَوْقَ الْأُفُقِ، اگر یہ افق کے اوپر ہوں تو یہ مقنطرات الارتفاع ہے، اور اگر افق سے نیچے ہوں تو یہ مقنطرات الانحطاط ہے۔ چلیں جی آگے۔ سمیت بها تشبیہا لها بالاموال الموضوعة بعضها فوق بعض اذ اصله فيها كقوله تعالى والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة۔ چلیں اچھا، سمیت بہا تشبیہا لہا، ماتن نے کہا کہ یہ جو صغیر دائرے دائرۃ الارتفاع کے، دائرۃ الافق کے موازی بنتے ہیں، ان کو مقنطرات کہتے ہیں۔ اب وجہ تسمیہ کہ ان کو مقنطرات کیوں کہا جاتا ہے، تو مقنطرات ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو تشبیہ دی جاتی ہے ان اموال کے ساتھ جو ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں مثلا مثال کے طور پر ایک درہم ہے بڑا سکہ، وہ نیچے ہو، پھر اس کے اوپر چھوٹا سکہ، پھر اس کے اوپر چھوٹا سکہ، پھر یہ اس طرح ایک بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جو ان کی شکل ہے نا وہ اسی طرح مقنطرات کی یہی شکل بنتی ہے۔ یہ سمجھے کہ یہ نیچے بڑا دائرہ ہے، یہ دائرۃ الافق ہو گیا، اب یہ اس کے اوپر کیا چھوٹا، پھر یہ چھوٹا، اس سے یہ اس سے چھوٹا، اسی طرح کرتے 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 حتیٰ کہ اوپر چھوٹا چھوٹا ہوتا جائے گا۔ تو ان کو ان اموال کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جو ایک دوسرے کے اوپر، اموال سے یہاں مراد کیا ہے؟ یہ سکے، یہ درہم کے، دینار کے، یہ سکہ، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے بڑا ہے، پھر اس کے اوپر چھوٹا، پھر اس کے اوپر اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، اسی طرح کرتے جائیں۔ تو ان کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے ان کا دائروں کا نام مقنطرات، کیونکہ ان کی شکل بھی اسی طرح ہوتی ہے، ان کی شکل بھی، ہاں، پہلے نیچے بڑا سکہ ہے، پھر اس سے چھوٹا سکہ اس کے اوپر، پھر اس سے چھوٹا اس کے اوپر، اسی طرح۔ تو یہاں بھی دائرۃ الافق ہے، پھر اس کے اوپر جو مقنطرہ ہے وہ اس سے چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، اس کا والا اوپر والا مقنطرہ وہ نیچے والے سے چھوٹا ہے، تو اسی طرح کرتے جائیں آپ۔ سمجھ آیا جی؟ جس طرح کہ قرآن شریف کے اندر بھی ہے اور اس کی اصل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ۔ قناطیر یہ کنتار کی جمع ہے، اور کنتار کہتے ہیں مال کثیر کو، اور مقنطرہ کہتے ہیں جمع کیے ہوئے مال کو، ٹھیک ہے جی۔ یعنی مال کثیر جو جمع کیا ہوا ہے وہ سونے کے سکے ہیں یا وہ کیا ہیں؟ چاندی کے سکے، یعنی کہ دراہم ہیں یا دنانیر ہیں۔ چلیں جی ترجمہ کریں۔ سمیت بہا، نام رکھا گیا ان کا ساتھ، ان کا یعنی ان دائروں کا، بہا ساتھ مقنطرات کے، تشبیہ دیتے ہوئے لہا ان کو ساتھ ان اموال کے جو رکھے ہوئے ہیں بعض ان کے اوپر بعض کے۔ یہ مال سے مراد مطلق مال نہیں بلکہ یہ سکے اس طرح، پھر ہی یہ تشبیہ بنے گی۔ اذ اصلہ، اس لیے کہ اصل اس لفظ کی، فیہا مقنطرہ کے اندر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ۔ چلیں جی آگے۔ كتب في الحاشية منها أي من المقنطرات الأفق الحسي المار بوجه الأرض مرتفعا من الحقيقي بقدر نصف قطرها۔ آگے۔ وأما عد الأفق الترسي منها، وأما عد الأفق الترسي، وأما عد الأفق الترسي منها فتجوز كما لا يكفى وهو قد يقسم۔ چلیں یہاں ماتن کا ایک منیہ ہے، شارح اس کو نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بلکہ یہ منیہ آگے بھی جا رہا ہے، اتنا پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر آگے دیکھتے ہیں جی۔ وہ یہ ہے کہ یہ دائرۃ الافق کے جو موازی دائرے بنتے ہیں ان کو مقنطرات کہا
ماتے نے یہاں منیہ لکھا اور اس منیہ کے اندر کہا کہ افق حصی یہ بھی مقنطرات سے ہے، افق حصی یہ بھی کیا ہے؟ مقنطرات سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ نے کل دیکھا تھا کہ افق حصی جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ دائرہ صغیرہ ہوتا ہے، یہ صغار سے ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہوگا؟ کن سے؟ مقنطرات سے ہوگا، اور یہ مقنطرات یہ بھی کیا صغیر دائرے ہوتے ہیں۔ اس کی تعریف بھی کر دی کہ افق حصی کیا ہے؟ وہ دائرہ ہے جو زمین کے وجہ، اس کی سرفیس، اس کی سطح سے وہ گزرتا ہے اور وہ جا کر لگتا ہے کس کو؟ افلق الاعلیٰ کی سطح کو۔ جیسے مثلا مثال کے طور پر کوئی آدمی زمین کے اوپر لیٹے تو اس کی آنکھ سے جو خط نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ زمین کی سطح کے ساتھ مس کرتے ہوئے جاتا ہے اور وہ فلک اعلیٰ کی سطح کو جا کر ملتا ہے، تو پھر وہاں جو دائرہ بنے گا یہ دائرہ کہلائے گا افق حصی۔ یہ ہمیشہ صغیرہ ہوتا ہے، تو یہ جو افق حصی ہے یہ مقنطرات سے ہے۔ کن سے ہے؟ مقنطرات۔ اب یہ مقنطرات الارتفاع سے ہوگا یا انحطاط سے؟ ارتفاع سے ہوگا۔ باقی رہ گیا کہ افق ترسی، تو افق ترسی یہ مقنطرات سے، یہ اس کو مطلقاً نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مقنطرات سے ہے، مطلقاً، کیونکہ کل آپ نے دیکھا کہ یہ افق ترسی ہے بعض صورتوں میں یہ افق حقیقی کے اوپر منطبق ہوتا ہے، تو جب منطبق ہوگا تو پھر اس وقت یہ مقنطرات سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر منطبق نہیں ہے، اوپر ہے، تو مقنطرات الارتفاع سے ہوگا، اور اگر یہ نیچے ہے تو مقنطرات الانحطاط سے ہوگا۔ جس طرح کہ یہ دیکھیں آپ، یہ جو افق ترسی ہے یہ والا دائرہ، یہ دائرہ افق ترسی کا یہ کیا ہے؟ مقنطرات الارتفاع سے ہے، اور یہ والا یہ کیا ہے؟ انحطاط سے ہے۔ لیکن یہاں یہ منطبق ہے افق حقیقی کے اوپر، یہاں اس کو نہیں کہیں گے کہ یہ مقنطرات سے ہے، تو لہٰذا اس کو مطلقاً مقنطرات سے شمار کرنا تو یہ کیا ہے؟ مجاز ہے۔ یہ کیا ہے؟ مجاز، ہاں، یہ تجوز ہے۔ حقیقتاً یہ مطلقاً جو ہے یہ مقنطرات سے نہیں ہے، مقنطرات سے اس وقت ہے کہ جب یہ افق حقیقی کے اوپر منطبق نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو منطبق نہیں ہوگا، یا تو اوپر ہوگا، بنے گا یہ دائرہ افق ترسی کا، یا افق حقیقی کے نیچے بنے گا، تو اس وقت یہ مقنطرات سے ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات جی؟ تو مطلقاً اس کو کہنا کہ یہ مقنطرات سے افق ترسی تو یہ تجوز ہے۔ چلیں جی، کاتبہ فی الحاشیہ، لکھا ماتن نے حاشیہ کے اندر، منہا، ان سے، شارح نے ضمیر کا مرجع بیان کیا، یعنی کہ مقنطرات سے ہے، یہ خبر مقدم ہے۔ کیا ہے؟ الافق الحسی، افق حسی۔ آگے اس کی تعریف کرتے ہیں، یعنی المار بوجہ الارض، وہ افق جو گزرتا ہے زمین کی سطح سے، زمین کی ایسے گزرتا، مرتفعاً، یہ بلند ہوتا ہے کس سے؟ حقیقی سے، یہ افق حقیقی سے بلند ہوتا ہے، تو یہ مقنطرات الارتفاع سے کتنا بلند ہوتا ہے؟ بقدری نصف قطریہا، زمین کے نصف قطر کی مقدار، زمین کے، ہاں، یعنی کہ یہ اس میں دیکھیں آپ، یہ ہے افق حسی، ٹھیک ہے، یہ زمین ہے نا یہ والی، تو یہ زمین کی سطح سے گزرنے والا، ادھر فلک الاعلیٰ کی سطح کے ساتھ مل گیا، ادھر دوسری سطح کے ساتھ مل گیا۔ سمجھ آ گئی بات جی؟ آپ یوں لے لیں یا آپ یوں لے لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ ہے افق حقیقی۔ افق حقیقی کیا ہے؟ یعنی کہ وہ دائرہ جو اس طرح زمین کے بالکل درمیان میں، ٹھیک ہے، وہ کرۂ عالم کی تنصیب کرتا ہے، تو جب کرۂ عالم کی تنصیب کرے گا تو تمام کرات کی تنصیب کرے گا، پھر زمین کی بھی تنصیب ہو جائے گی، زمین نصف فوقانی نصف تحتانی کے اندر، تو اس طرح زمین کی بالکل پشت کے اوپر، یعنی یوں کہہ لیں جو زمین کا منطقہ بنتا ہے، یہ کیا دائرۃ الافق، یہ افق حقیقی ہے۔ اچھا، اب یہ کیا ہے؟ یہاں سے دیکھیے گا، یہ نصف قطر ہے، یہ کیا ہے؟ نصف قطر۔ تو اب افق حسی اور افق حقیقی میں کتنا فرق ہے؟ نصف قطر کا ہے، تو یہ افق حسی افق حقیقی سے نصف قطر بلند ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات جی؟ چلیں جی،
बेकदरी निसफ कुतरीहा, साथ अंदाजे निसफ कुतर ज़मीन के। चलें जी आगे। हाँ, व अम्मा अद्दुल उफ़ुक़ अत-तुरसी, और बहर शुमार करना उफ़ुक़ तुरसी को मिनहा मुकंतरा से, तो ये तजव्वुज़ है, यानी कि अलल इतलाक़ ये मुकंतरा से नहीं है, कमाला यख्फ़ा, जैसा कि मख्फी नहीं है। चलें जी आगे। वो क़द युक़स्सिमु समाअ बिमुख़्तलिफ़ैन फ़िल क़द्रि वज़्ज़ाहिरु अअज़मु मिनल ख़फ़िय्यि बिअरबइ दक़ाइक़ व सित्तिन व इश्रीना सानियतन इज़ा कानत क़ाइमतुन नज़रि सलासा अज़रुन व निस्फ़िन कमा बरहना अलैहि इब्नु हैसमी फ़ी किताबिल मनाज़िर। ये में इबारत तो ठीक पढ़ते हैं ना। वह हुआ क़द युक़स्सिमु अस्समाअ बिमुख़्तलिफ़ैन फ़िल क़द्र। अब ये जो उफ़ुक़ तुरसी है इसको देखें। उफ़ुक़ तुरसी जो है ये आसमान की ये तकसीम करता है, बाज़ सूरतों में तकसीम तो खैर करता है, लेकिन बाज़ सूरतों के अंदर दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है और बाज़ सूरतों में दो मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम करता है। ये उफ़ुक़ तुरसी जब उफ़ुक़ हकीकी के ऊपर मुंतबिक होगा तो फिर आसमान को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगा, दो, क्योंकि उफ़ुक़ हकीकी ये कुर्रा आलम को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, तो ये तमाम आसमानों को भी बराबर दो हिस्सों में तकसीम करेगा। तो उफ़ुक़ तुरसी जब उफ़ुक़ हकीकी के ऊपर मुंतबिक है तो वो भी आसमान को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगा। लेकिन जब उफ़ुक़ तुरसी उफ़ुक़ हकीकी के ऊपर मुंतबिक नहीं होगा तो फिर अब आसमानों की जो तकसीम होगी ये दो मुख्तलिफ़ हिस्सों में होगी, एक हिस्सा होगा बड़ा और दूसरा होगा छोटा। मसलन ये देखें आप, ये उफ़ुक़ तुरसी है, ठीक है, और इसको आप आसमान समझे, ये फ़ल्कुल अफ़लाक ये आसमान है। तो अब देखिए इसने ये छोटा हिस्सा बन गया, ठीक है जी, और ये क्या बन गया नीचे वाला, ये बड़ा बन गया, ठीक है जी, हाँ ये बड़ा बन गया नीचे वाला। तो ये इसने दो छोटे और बड़े हिस्सों में इसको तकसीम कर दिया है। अच्छा जी, इसी तरह ये उफ़ुक़ तुरसी है, तो अब ऊपर वाला बड़ा हो गया, नीचे वाला छोटा हो गया। समझ आ गई बात जी? चलें जी, देखिए तर्जुमा। वह हुआ, और वो कौन, उफ़ुक़ तुरसी क़द युक़स्सिमु गाहे तकसीम करता है, हमेशा नहीं, गाहे, किसकी, आसमान की दो मुख्तलिफ हिस्सों में, जो दो मुख्तलिफ है किस में, मिक़दार के अंदर। समझ आ गई बात जी? तो ये कब तकसीम करेगा, जब उफ़ुक़ तुरसी उफ़ुक़ हकीकी के ऊपर मुंतबिक नहीं होगा। अगर मुंतबिक है तो फिर दो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम नहीं होगी बल्कि दो बराबर हिस्सों के अंदर तकसीम होगी। समझ आ गई बात जी? चलें जी, अब समझें कि दो हिस्से बन गए, एक हिस्सा ज़ाहिर बन गया, दूसरा ख़फ़ी बन गया, ज़ाहिर और दूसरा ख़फ़ी। तो आगे मातिन बयान करते वह ज़ाहिर आज़म मिनल ख़फ़ी बिअरबई दक़ाइक़ व सित्त व इश्रीन सानिया, कि ज़ाहिर जो होगा वो बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, 4 मिनट 4 दकीके और 26 सानिये। ये उस वक़्त है कि जब नाज़िर का जो कद है वो 3.5 गज़ हो, देखने वाले का कद 3.5 गज़, यानी देखने वाला आदमी जो है उसका कद 3.5 फुट नहीं गज़ है, 3.5 गज़ उसका कद है, और वो देखता है किसको, ये नज़र करता है फ़ल्कुल आला की तरफ। तो अब उसकी आँख से जो ख़त निकलेगा, अब जो कुर्रा आलम होगा दो हिस्सों के अंदर मुनक़सिम हो जाएगा, एक ज़ाहिर और दूसरा ख़फ़ी। जो ज़ाहिर है वो ख़फ़ी से 4 दकीके और 26 सानिये बड़ा होगा, 4 दकीके और 26 सानिये बड़ा होगा। समझ आ गई बात जी? अच्छा, ये देखें आप, मसलन मिसाल के तौर पर ये
جی دیکھیں، مثلا یہ ناظر ہے اور اس کا یہ قد ہے اتنا، یہ ہے جو قد یہاں دیا گیا یعنی کہ 3.5 گز، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی آنکھ سے یہ خط نکلا، یہ یہاں آ کر لگا، ٹھیک ہے، تو اب یہ بن جائے گا ظاہر، اور یہ کیا ہے خفی نیچے والا۔ تو یہ ظاہر بڑا ہے کس سے؟ خفی سے۔ کتنا بڑا؟ 4 دقیقے 26۔ اچھا، اب اگر اس کا قد اس سے بھی بڑا ہو، ٹھیک ہے، 3.5 گز سے بھی بڑا ہو، تو پھر اسی حساب سے جو ظاہر ہوگا وہ مزید بڑا ہو جائے گا اور خفی مزید چھوٹا ہو جائے گا۔ اور اگر 3.5 گز سے چھوٹا ہو، ٹھیک ہے جی، اگر تھوڑا سا چھوٹا ہے تو پھر اس صورت میں افق حقیقی کے اوپر منطبق ہو جائے گا، افق ترسی افق حقیقی کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر اس سے بھی چھوٹا ہے تو پھر جو ظاہر ہوگا وہ بن جائے گا چھوٹا، ٹھیک ہے جی، اور خفی بن جائے گا بڑا۔ یہ کتاب المناظر کے اندر ابن الہیثم نے اس کے اوپر دلیل بھی دی ہے اور اس کی تفصیل بھی کی ہے کہ کتنا وہاں نسبت بیان کر دی گئی ہے کہ کتنا قد ہو تو کتنا ظاہر جو ہوگا وہ بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا خفی سے۔ سمجھ آ گئی بات؟ چلے، وہ ظاہر اور ظاہر وہ اعظم ہوگا خفی سے 4 دقیقے اور 26 ثانیے جب ہو قد ناظر کا 3.5 گز، ٹھیک ہے، جیسا کہ اس کے اوپر دلیل دی ہے ابن الہیثم نے، اے فی کتاب المناظر، یہ اشارے کی عبارت ہے، ابن الہیثم تک منیہ مکمل ہو گیا ماتن کا، اے فی کتاب المناظر، یہ کتاب المناظر ہے، یہ بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو زیج بہادر خانی آپ کو میں نے بتایا ہے اس کے اندر شروع کے اندر ہی ہے یہ علم المناظر ہے، یہ علم المناظر ہے، اور اسی طرح علم حیت ہے، علم ہندسہ ہے، تو ان سب کا دخل ہے یہ علم حیت وغیرہ ان علوم کے اندر۔ چلیں جی، سمجھ آگے اتنا؟ چلو جی آگے۔ ثم يعلم أن الأفق على 3 أقسام دولابي ورحبي ومائل، لأنه إن وقع قطبها في المعدل ماست قطبيه ونصفت كل مداراته على قوائم، فيتساوى الليل والنهار تقريبا أبدا إلا نادرا، ويسمى الدور دولابيا تشبيها لها بحركة الدولاب، ويسمى استوائيا أيضا، وموضوعه خط الاستواء۔ چلیں جی، ثم ان وقع قطباہا، یہ متن ہے، اور اعلم ان الافق یہ اشارے کی عبارت ہے۔ دیکھیں یہاں سے ماتن افق کی ایک اور تقسیم کرتے ہیں، ایک تقسیم آپ نے پیچھے پڑھی، ٹھیک ہے جی، ایک اور تقسیم ہے افق کی، یہ افق کی تقسیم ہے معدل کی نظروں، معدل کے اعتبار سے۔ تو افق کے 3 قسم ہیں، افق دولابی، افق رحوی اور افق مائل۔ کتنے قسم ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ دولابی، رحوی اور وجہ اثر سمجھیں۔ یہ جو دائرۃ الافق ہے اس کے کتب 2 حد سے خالی نہیں، یا تو اس کے کتب معدل النہار کے اوپر واقع ہوں گے یا اوپر واقع نہیں ہوں گے۔ معدل النہار کے، اگر معدل النہار کے اوپر واقع ہوں تو یہ جو افق ہوتا ہے یہ افق دولابی کہلاتا ہے، یہ افق دولابی۔ اور اگر دائرۃ الافق کے کتب معدل کے اوپر واقع نہ ہوں تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ معدل کے قطبین پر منطبق ہوں گے یا معدل کے قطبین پر بھی منطبق نہیں ہوں۔ اگر معدل کے قطبین پر منطبق ہوں اس کو کہتے ہیں افق رحوی، افق رحوی۔ اور اگر دائرۃ الافق کے کتب نہ تو معدل کے اوپر واقع ہوں نہ اس کے کتبوں کے اوپر منطبق ہوں بلکہ ان کے درمیان ہوں، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے افق مائل، افق مائل۔ سمجھ لیں آپ ادھر ہی، یہ دیکھیں، یہ ہے کیا؟ معدل النہار، یہ دائرہ کیا ہے؟ دائرۃ الافق، اور یہ ہے کتب کس کا؟ دائرۃ الافق کا،
اور یہ دوسرا قطب، یعنی وہ سمت الراس اور یہ سمت القدم. سمجھ آ گئی بات جی؟ اب یہ جو سمت الراس ہے اور سمت القدم یعنی دائرۃ الافق کے قطب، یہ ہیں کس کے اوپر ہے؟ معادل النہار کے اوپر ہے. اب یہ جو افق ہے، یہ افق کیا کہلائے گا؟ افق دولابی کہلائے گا. سمجھ آ گئی بات جی؟ اور اس کا جو مقام ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ یہ خط استوا. اس کا مقام یعنی افق دولابی کہاں ہوتا ہے؟ خط استوا میں. سمجھ آ گئی بات جی؟ اچھا، دوسرا کیا تھا؟ افق راہوی. افق راہوی کیا ہے کہ دائرۃ الافق کے جو قطب ہے معادل پر نہیں ہے بلکہ معادل کے، اب قطب تو افق کا یہی ہے نا، معادل کے قطب یہ ہیں، ایسے بن جائے گا. یہ معادل کا قطب ہے اور اوپر کیا ہے؟ دائرۃ الافق. ٹھیک ہے جی؟ تو اب افق کے قطب اور معادل کے قطب یہ منطبق ہے. اب یہاں جو فلک کی حرکت ہوگی وہ ایسے ہوگی، یہ یاد رکھیں، ایسے، اس طرح. ٹھیک ہے؟ چکی کی طرح ایسے گھومے گا. تو یہاں 6 مہینے سورج اوپر رہتا ہے افق کے. ٹھیک ہے جی؟ جب بروج شمالیہ کے اندر ہوتا ہے، اور جب بروج جنوبیہ میں ہوتا ہے تو وہ 6 مہینے وہ نیچے رہتا ہے. تو یہاں 6 مہینے کی رات اور 6 مہینے کا دن ہوتا ہے. سمجھ آ گئی بات جی؟ تیسرا کیا ہے؟ افق مائل. افق مائل کیا ہے کہ یہ جو قطب ہیں اس کے دائرۃ الافق کے، نہ تو معادل پر ہیں نہ معادل کے قطبوں پر ہیں. تو اب اس کی بے شمار صورتیں بن جائیں گی. مثلا مثال کے طور پر آپ یہ لے لیں، یہ تو معادل پر ہے نا، آپ یہ لے لیں. ٹھیک ہوگی بات؟ ادھر لے لیں، ادھر کرتے جائیں حتیٰ کہ یہ تو منطبق ہو گیا، اسے آپ ادھر. ہاں، اب یہاں جو سورج کی جو ہوگی نا اس کی حرکت افق فلک کی، وہ ہوگی حمائلی ہوگی. کیا ہوگی؟ حمائلی. اس کو کہتے ہیں افق مائل. افق سمجھ آ گیا جی؟ افق کے 3 قسم. افق دولابی کیا ہے؟ یعنی کہ دائرۃ الافق کے قطب معادل پر واقع ہوں تو یہ بنے گا افق دولابی. اور اگر دائرۃ الافق کے قطب معادل کے قطبوں پر منطبق ہوں تو وہاں اس طرح فلک حرکت کرے گا. ٹھیک ہے جی؟ اور یہ دولابی میں ایسے کرتا ہے، دولابی میں ایسے حرکت کرتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ اور راہوی میں اس طریقے سے حرکت کرتا ہے. اچھا، اور اگر دائرۃ الافق کے قطب نہ معادل پر ہوں، دائرہ معادل کے اوپر، اور نہ اس کے قطبوں پر ہوں، اس کو کہتے ہیں افق. یہاں جو حرکت ہوتی ہے نہ ایسے ہوتی ہے نہ ایسے ہوتی ہے بلکہ یوں ہوتی ہے، ایسے. سمجھ رہے ہو؟ یہ ترچھی ایسے ہوگی. تھوڑا زیادہ کرتے آپ سمجھ آ گئی بات جی؟ چلیں جی، ترجمہ کریں. ثم علم، یہ ثم متن کا ہے. پھر ایک علم آپ جان لیں کہ بے شک افق اوپر 3 اقسام کی ہے، دولابی، راہوی اور مائل. چلیں نہیں، لأنہ ان واقع، اس لیے شان یہ ہے کہ اگر واقع ہوں 2 قطب دائرۃ الافق کے واقع ہوں بیچ معادل کے، ماست. اچھا، پھر سمجھ لیں کہ افق آپ نے دولابی سمجھ تو لیا. اچھا، اس میں یہ ہوگا کہ جو دائرۃ الافق ہوگا، دائرہ افق، یہ مماس کرے گا معادل کے قطبوں کے ساتھ. اب اس کے خاصیات بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ افق دولابی کے کہ جب جو معادل النہار ہے وہ مماس کر رہا ہے افق کے قطبوں سے، تو پھر افق مماس کرے گا معادل کے قطبوں سے. اس طرح دیکھیں گے، نظر آ رہا ہے؟ یہ اوپر دائرۃ الافق کا قطب ہے اور یہ معادل اس کے ساتھ مماس ہے، اور یہ دائرۃ الافق ہے. ٹھیک ہے؟ اور ادھر یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ والا آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ہاں، تو اس کے ساتھ مماس کر رہا ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت میں جو دائرۃ الافق ہوگا یہ معادل النہار کی تمام مدارات کی تنصیب کرے گا زوایا قوائم کے اوپر. زوایا تنصیب کرے گا، زوایا یعنی زاویے قائمے بنیں گے. سمجھیں؟ یہ دائرۃ الافق ہے، یہ معادل النہار ہے. معادل النہار کی بھی اس نے تنصیب کی، معادل
نہار کی بھی تنصیب کی، سمجھ آ گئی بات ہے؟ ہاں، یہ ماد النہار اوپر ہو گیا اور یہ ماد النہار اس کا نیچے ہو گیا، وہ قوس اوپر۔ اچھا، یہ جو افق دولابی ہے اس کے خاصیات بیان کرتے ہیں کہ افق دولابی میں آپ نے دیکھا کہ جو مادل النہار ہے یہ گزرتا ہے دائرۃ الافق کے کتبوں سے، ٹھیک ہے؟ تو پھر دائرۃ الافق جو ہوگا یہ گزرے گا مادل کے کتبوں سے۔ ایک بات سمجھ آئی بات؟ یہ دیکھیں نا، یہ مادل النہار ہے، یہ گزر رہا ہے دائرۃ الافق کے کتبوں سے، تو جو دائرۃ الافق ہے یہ گزرے گا مادل کے کتبوں سے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام مدارات کی تنصیف کرے گا، تمام مدارات، یعنی مادل کے جو اگل بغل میں اس کے دائیں بائیں جانب جو صغیرے دائرے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ماد النہار کے اندر آپ نے دائرہ ماد النہار کے اندر پڑھے تھے مدارات، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کے جو موازی دائرے بنتے ہیں ان کو مدارات کہتے ہیں۔ اچھا، ان کی تنصیب کرے گا زاویہ قائمہ کے اوپر، زاویہ خود مادل کی بھی تنصیب کرے گا زاویہ قائمہ پر، اور جتنی مدارات ہیں، مثلا یہ مدار ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ مدار، اسی طرح اس طرح دل یہ مدار ہے، اس کی بھی تنصیب کرے گا، یہ مدار ہے، اس کی بھی تنصیب کرے گا، اور زاویہ قائمہ کے اوپر تنصیب ہوگی، دو برابر حصوں میں۔ اب ایک مدار کا جو نصف ہے وہ افق سے اوپر ہوگا اور نصف وہ افق سے نیچے ہوگا، سمجھ آ گئی بات جی؟ ہاں، اور یہاں دن اور رات جو ہوتے تقریباً برابر ہوتے ہیں، دن اور رات تقریباً، ہاں کبھی کبھی تحقیقاً بھی برابر ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرطیں ہیں، جس طرح کہ آپ نے پیچھے دائرہ ماد النہار کے اندر پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ شرطیں اگر پائی جائیں تو پھر اس اعتبار سے تحقیقاً بھی برابر ہو سکتے ہیں، لیکن تقریباً دن اور رات برابر ہوتے ہیں۔ چلیں جی، ترجمہ کریں۔ ماست، یہ دائرۃ الافق مماس کرے گا قطبی مادل کے دو قطبوں کو، ونصفت، اور یہ دائرہ تنصیب کرے گا کل مدارات ہی، مادل کی تمام مدارات کی اوپر قوائم کے۔ لہٰذا جب زاویہ قائمے پر تنصیب ہوگی تو پھر دن رات اور دن تقریباً برابر ہوں گے، ابداً ہمیشہ، الا نادراً، الا نادراً، یعنی کبھی کبھی ایسا ہے کہ پھر وہاں تقریباً نہیں بلکہ تحقیقاً اس کی شرطیں ہیں، جب وہ پائی جائیں گی تو دن اور رات تحقیقاً بھی برابر ہو جاتے ہیں۔ وَيُسَمَّى الدَّوْرُ دولابی، اور اس دور کو کہا جاتا ہے دور دولابی۔ چلیں جی آگے تشبیہاً پڑھیں، چلیں۔ بفتح الدال، شارح ضبط بیان کرتے ہیں بفتح الدال اور ضمیہا، یعنی آپ اس کو دولابی بھی پڑھ سکتے ہیں، دولابی بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں ہیں اس کے ضبط آتے ہیں۔ تشبیہاً لا بحرکت الدولاب، اس کو دور دولابی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو دور دولابی اس کو تشبیہ دی گئی ہے حرکت دولاب کے ساتھ، یہ حرکت دولاب کے مشابہ ہے، اس وجہ سے اس کو دور دولابی۔ حرکت دولاب سمجھتے ہیں؟ کبھی پانی نکالا کنویں سے، وہ آپ زمین اس سے کنواں کیسے اوپر آتا ہے؟ ایسے، وہ بالکل سیدھا ایسے آتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو حرکت دولاب کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے اس کا نام رکھ دیا گیا دور دولابی۔ چلیں جی، تشبیہاً لہا، تشبیہ دیتے ہوئے لہا اس کو ساتھ حرکت دولابی۔ وَيُسَمَّى اسْتِوَائِيًّا أَيْضًا، بیان کرتے ہیں شارح کہ اس کو افق استوائی بھی کہتے ہیں، جس طرح افق دولابی کہتے ہیں افق استوائی بھی کہتے ہیں۔ وَمَوْضِعُهُ خط الاستواء، اور اس کا جو مقام ہے وہ کیا ہے؟ خط استواء۔ یہ خط استواء پر جو فلک کی حرکت ہوتی ہے وہ دولابی ہوتی ہے، یا کواکب کی حرکت وہ دولابی ہوتی ہے خط استواء پر۔ چلیں یہ آگے۔ وَإِنْ انْطَبَقَ عَلَى قُطْبَيْهِ انْطَبَقَتْ عَلَيْهِ وَكَانَتِ السَّنَةُ الشَّمْسِيَّةُ الْحَقِيقِيَّةُ وَهِيَ مُدَّةُ مُفَارَقَةِ الشَّمْسِ نُقْطَةٌ مِنْ فَلَكِ الْبُرُوجِ إِلَى عَوْدِهَا إِلَيْهَا بِحَرْكَتِهَا الْخَاصَّةِ أَعْنِي 365 يَوْمًا وَرُبَعَ يَوْمٍ فِي مُعْظَمِ الْمَعْمُورَةِ يَوْمًا وَلَيْلَةً هُنَاكَ وَيُسَمَّى هَذَا الدَّوْرُ رَحْوِيًّا تَشْبِيهًا لَهُ بِدَوْرَانِ الرَّحْوِ وَمَوْضِعُهُ أَرْضُ التَّسْعِينَ وَالْأُفُقُ الرَّحْوِيُّ۔ چلیں جی، وَإِنْ انْطَبَقَ عَلَى قُطْبَيْهِ،
یہ تو ہو گیا افق دولابی۔ یہ ہے کہ اگر جو دائرۃ الافق کے کتب ہیں وہ دائرۃ المیل کے اوپر واقع ہیں تو پھر افق دولابی بنے گا، اور اگر یہ دائرۃ الافق کے کتب وہ معدل کے کتبوں کے اوپر منطبق ہوں، ٹھیک ہے جی، تو اس کو کہا جاتا ہے کیا؟ افق رحوی کہا جاتا ہے، افق رحوی کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات جی؟ یہ افق رحوی ہے، اور اس کا جو مقام ہے وہ کیا ہے؟ عرض تسعین، عرض یعنی جہاں 90 کا درجہ بنتا ہے، جہاں 90 کا درجہ، یعنی عرض بلد 90، عرض بلد 90 پر جو فلک کی حرکت ہوتی ہے وہ راہوی ہوتی ہے، چکی کی طرح۔ دیکھی نا یہ چکی آپ نے پتھر والی، تو اس کی طرح یہ حرکت ہوتی ہے اس کی۔ چلیں جی، اور یہاں جو دن اور رات ہوتا ہے، یہ سال ایک دن اور ایک رات کے برابر ہوتا ہے، یعنی 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات۔ چلیں جی، وَإِنْ طبقہ، اور اگر منطبق ہوں دائرۃ الافق کے کتب اوپر کتب معدل کے، تو ان طبقت منطبق ہوگا کیا؟ دائرۃ افق علیہ معدل پر، معدل کے، اور سال آگے اشارے نکالتے ہیں، الشمسیہ، یہ احتراز ہے قمریہ سے، حقیقیہ، یہ آگے کیا؟ یومن و لیلۃ، جو شمسی حقیقی سال ہے یہ ہوگا ایک دن اور ایک رات کا۔ شارح آگے بیان کرتے ہیں کہ سنہ شمسیہ کسے کہتے ہیں؟ سنہ شمسیہ یہ ہوتی ہے کہ سورج مثلا آج جس نقطے پر ہے، فلک البروج کے جس نقطے پر، دوبارہ جب چکر لگا کر اپنی ذاتی حرکت سے اس نقطے پر آئے گا، اس کو کہتے ہیں سنہ شمسیہ، سنہ اپنی حرکت ذاتی سے، ٹھیک ہے جی۔ سورج کی 2 حرکتیں ہیں نا، ایک اس کی ذاتی حرکت ہے جو کہ مغرب سے مشرق کی طرف ہے، اور ایک اس کی حرکت وہ ہے فلک الافلاک کی حرکت سے یہ متحرک ہے۔ اس کی جو حرکت ذاتی ہے وہ اعلیٰ توالی البروج ہے، اور اس کی جو حرکت بالعرض ہے، عرضی ہے، وہ اعلیٰ خلافی توالی البروج ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فلک الافلاک کی حرکت سے جو یہ حرکت کرتا ہے، اس سے دن اور رات پیدا ہوتے ہیں، اور اپنی جو ذاتی اس کی حرکت ہے اس سے یہ موسم یہ بدلتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات جی؟ تو سورج جس نقطے پر ہے اپنی ذاتی حرکت سے جب دوبارہ اس نقطے پر آئے گا، فلک البروج کے اس نقطے پر، اس کو کہتے ہیں سنہ شمسیہ کہتے ہیں۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو سنہ شمسیہ ہے یہ تقریباً ہوتا ہے 365 دن اور 6 گھنٹے کا، 300 دن اور 6 تقریباً اتنے کا ہوتا ہے۔ پھر یہ جو 6 گھنٹے ہیں نا، یہ 4 سالوں کے اندر ان کو جمع کیے جائیں تو کتنے بن جاتے ہیں؟ 24۔ اسی لیے پھر 4 سالوں کے بعد جو مارچ کا مہینہ ہوتا ہے وہ 29 کا کر دیا جاتا ہے، فروری کا مہینہ، ٹھیک ہے جی، وہ کر دیا جاتا ہے 29 کا، سمجھ؟ اسی کو لیب کا سال بھی بولتے ہیں۔ چلیں جی، ترجمہ کریں۔ اور یہ مدت مفرقت شمس کی اور یہ مدت ہے جدا ہونے شمس کے نقطہ سے، جو ہونے والا نقطہ فلک البروج سے، الی عودیہا، طرف لوٹنے سورج کے، الیہا، طرف اس نقطہ کے، ساتھ اپنی حرکت خاصہ کے، یعنی ذاتی حرکت کی۔ میری مراد 365 دن اور ربع دن، ٹھیک ہے۔ ربع سے دن کے اندر کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24، تو 24 کا ربع کتنا ہے؟ 6، تو یہ 6 گھنٹے۔ فی معظم المعمورہ، اکثر آبادی کے اندر، اکثر آبادی میں یہ ہے، وگرنہ آپ نے ابھی دیکھا کہ عرض تسین کے اندر ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح جو آگے ہیں ان کے اندر بھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو اکثر آبادی کے اندر ایسا ہے کہ جو سال ہوتا ہے وہ 365 دن اور 6 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ چلیں جی، یومن و لیلتن، ایک دن اور ایک رات، یہ خبر ہے کانت کی، ہونا کا اس جگہ یعنی عرض تسین کے اندر، وَيُسَمَّى هَذَا الدَّوْرُ، اور نام رکھا جاتا ہے اس دور کا راہوی، تشبیہ دیتے ہوئے اس کو ساتھ گھومنے چکی کے، چکی جس طرح گھومتی ہے نا، تو اسی طرح فلک بھی عرض تسین کے اندر اس کی حرکت ایسے ہوتی ہے
اس وجہ سے اس کا نام ہے فلک افق رحبی و موضعہ، اور اس کا مقام عرض 90 ہے، یعنی 90 کا درجہ، عرض بلد 90۔ چلیں جی، اور افق کیا کہلاتا ہے؟ افق رحبی کہلاتا ہے۔ چلیں جی آگے۔ وَإِن مَالَ عَنْهُ شِمَالًا وَجُنُوبًا نَصَّفَتْهُ وَحْدَهُ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْمَدَارَاتِ لَا عَلَى قَوَائِمَ۔ چلیں جی، اب تیسرا افق وہ یہ ہے کہ جو دائرۃ الافق کے کتب ہیں نہ تو معدل پر واقع ہیں اور نہ ہی معدل کے کتبوں کے اوپر منطبق ہیں، بلکہ دائرۃ الافق کے جو کتب ہیں وہ معدل دائرہ معدل اور اس کے کتبوں کے درمیان ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ مائل، اس سے بھی مائل ہے ادھر سے بھی مائل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کیا؟ افق مائل، اس کا نام کیا؟ افق مائل ہے۔ اور یہ جو افق مائل ہے یہ صرف معدل کی تنصیف کرتا ہے، کس کی؟ معدل کی، باقی جو مدارات ہیں ان کی تنصیف نہیں کرتا۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ ایسے لے لیں آپ، یہ معدل ہے تو دائرۃ الافق نے معدل کی تنصیف کی، یہ نصف فوقانی نصف تحتانی، باقی یہ جو مدارات ہیں ان کی تنصیف نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھیں گے یہ بڑا ہوگا اور نیچے والا چھوٹا ہوگا، اسی طرح یہ اوپر والا بڑا اور نیچے والا، اور یہ جو ہے یہ تو پورا ہی اوپر ہے افق سے، سارا ہی اونچا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ چلیں جی۔ وَإِن مَالَا، اور اگر مائل ہوں کیا؟ دائرۃ الافق کے کتب عنہ معدل سے، شمالاً اور جنوباً، تو نصفت ہو، تو یہ دائرۃ الافق تنصیف کرے گا معدل کی وحدہ، فقط معدل کی، دون غیرہ، نہ کہ معدل کے سوا مدارات کی۔ لیکن یہ جو تنصیف ہوگی یہ تنصیف معدل کی کرے گا لیکن زاویہ قائمہ پر نہیں ہوگی، زاویہ، یہ دیکھیں یہ زاویہ منفرجہ بن رہا ہے، زاویہ منفرجہ بن رہا ہے۔ چلیں جی آگے۔ وارتفع أحد قطبيه وانحط الآخر بقدر الميل أي ميل قطب الأفق عن المعدل، ويسمى الدور حماليا تشبيها له بالحمال في التوريب، ويقال لموادعه آفاقا مائلة۔ چلیں جی، وارتفع أحد قطبيه وانحط الآخر۔ اچھا، یہ جو ہوتے ہیں آفاق، ان کے اندر جو ایک قطب ہوتا ہے وہ افق سے اوپر ہوگا، دوسرا نیچے ہوگا۔ ایک معدل کا قطب اوپر ہوگا، جس طرح کہ مثلا یہی آپ دیکھ لیں، یہ معدل کا قطب کیا ہے؟ یہ اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ادھر سے دیکھیں، نظر آ رہا ہے آپ کو معدل کا قطب؟ آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے؟ ادھر دیکھیں، نظر آ رہا ہے؟ یہ اوپر ہے، اور ادھر دوسری طرف کیا ہے؟ معدل کا قطب نیچے ہے۔ یہ دیکھیں یہاں یہ منطبق ہوں گے تقریباً قطب، سمجھ آ گئی بات؟ یہ منطبق ہے، لیکن اگر یہ مائل ہو جائے گا، اب وہ اوپر آ گیا وہ نیچے چلا گیا، اب مائل کرتے جائے آپ، یہ اوپر رہے گا اور وہ نیچے رہے گا، ایک قطب اوپر اور ایک نیچے۔ ہاں، یہ ایسا نہیں ہوگا کہ دونوں اوپر ہوں یا دونوں نیچے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایک اوپر ہوگا دوسرا نیچے ہوگا۔ اور کتنا ہوگا؟ یہ افق سے کتنا اوپر ہوگا؟ جتنا معدل سے اس کا قطب کا میلان ہوگا، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئی بات؟ مثلا یہ دیکھیں، یہ معدل ہے اور یہ قطب منطبق ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے جی؟ اب اس وقت جو معدل کے قطب ہیں وہ دائرۃ الافق کے اوپر منطبق ہیں، لیکن آپ یہاں کر لیں، یہ سمجھ آئی بات؟ اب یہ جو قطب ہے یہ مائل ہو گیا کس سے؟ معدل سے، کتنے؟ تقریباً 23.5 درجے۔ ادھر یہ جو قطب ہے، یہ قطب معدل کا، یہ افق سے یہ بھی کتنا ہو گیا؟ 23.5 درجے، اور ادھر وہ 23.5 درجے نیچے ہو جائے گا، جتنا یہ اوپر ہے دوسری طرف والا اتنا نیچے ہو جائے گا۔ اس کو جو ہے وہ افق دور حمائلی کہتے ہیں، اور افق اس کو مائل کہتے ہیں۔ اور حمائلی کہنے کی وجہ یہ کہ اس کو حمائل کے ساتھ تشبیہ ہے۔ حمائل سمجھتے ہیں؟ یہ جو ایسے پٹا لٹکایا جاتا ہے، جس طرح کہ یہ
لٹکاتے تھے پہلے گولیوں کا ایسے، سمجھے بات؟ ٹھیک ہے جی، یا جس طرح کے چھوٹے بیگ ہوتے ہیں حاجی لوگ وہ پہنتے ہیں، چھوٹا سا ہوتا ہے ان کے ساتھ، ایسے وہ حمائل بن جاتی ہے، یا تلوار کی لٹکائی ہوتی ہے اس کا جو، سمجھ آئی بات؟ اس کو حمائل کہتے ہیں، وہ بھی چونکہ ترچھا ہوتا ہے تو یہاں بھی جو کوکب کی حرکت ہوتی ہے وہ حمائلی ہوتی ہے، ایسے نہ تو بالکل سیدھی ہوتی ہے نہ راہوی ہوتی ہے بلکہ ایسے ہوتی ہے، یعنی ایسے آتا ہے۔ ایک دیکھیں سمجھے ذرا، یہ استوائی ہوگی، نیچے سے اوپر ایسے استوائی، ایک ہے یہ راہوی، یہ تو دو واضح ہوگی، یہ جو حمائلی ہے نا یہ ایسے ہوگی، یہ آیا یہاں سے ایسے، ایسے نہیں ہے بلکہ کیا ہے ایسے ترچھا، پھر ایسے جائے گا، ایسے یوں سمجھ، ٹھیک ہے؟ یہ ہوگی کیا استوائی، یہ کیا ہوگی مائلی، ٹھیک ہے جی، ہاں، اور یہ کیا ہوگی یہ راہوی۔ چلیں جی، وارتفع احد قطبیہ، اور بلند ہوگا ایک دائرۃ الافق کے دو قطبوں میں سے ایک، اور منحط ہوگا دوسرا، کتنا؟ بقدر میل، بقدر میل، یعنی میل کس کا؟ افق کے قطب کا معادل سے، جتنا معادل کا قطب اس کا میلان بعد ہوگا کس سے؟ معادل سے، اتنا ہی یہ اس کا جو دائرۃ الافق کا ایک قطب ہوگا وہ مرتفع ہوگا، ٹھیک ہے جی، معادل کا قطب وہ دائرۃ الافق سے مرتفع ہوگا، بلند ہوگا، دوسرا منحط ہوگا یعنی نیچے ہوگا۔ چلیں، ویسمّیٰ، اور نام رکھا جاتا ہے دور کا حمائلی، تشبیہ دیتے ہوئے اس کو ساتھ حبائل کے توریب کے اندر، توریب کا معنی کیا ہے؟ کجی، کجی کے اندر، ویقالو، اور کہا جاتا ہے لمواضعہ، اس کے مواضع کو آفاق مائلہ۔ تو اب افق تین ہو گئے، افق استوائی یہ ایک ہی ہے، اور افق راہوی وہ بھی کیا ہے؟ ایک ہی ہے، آفاق مائلہ یہ متعدد ہے، آفاق مائلہ متعدد ہے۔ چلیں